الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سمیع علیم. صدق اللہ العظیم. بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل اور عمران کی آل کو سارے جہاں سے. یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے اور اللہ سنتا جانتا ہے. معزز حاضرین، ایک ہی آیت گزشتہ 2 دنوں سے سن رہے تھے اور آج اس کا تیسرا دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی خصوصیت اور اس کے لطافت کا یہ عالم ہے کہ جتنا اس کو سنتے جائیں گے وہ تازہ ہی رہتا ہے. زمانے دراز سے قرآن سنتے آئے ہیں اور جب پڑھا جاتا ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ ابھی پڑھ رہے ہیں. ایسے ہی قرآن کریم کو سمجھ رہے ہیں، زمانہ بھر سمجھیں، اچھوں سے سمجھتے آئے. ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے اور جو بھی سمجھایا جاتا ہے، جو بھی بتایا جاتا ہے وہ جو ہے ایک لطافت اور ایک جاذبیت اور ایک ایمانی کیفیت ہوتی ہے. تو غرض ان آیات کی روشنی میں جو باتیں بتائی گئی تھیں ان میں کی باقی باتیں آج بیان ہو رہی ہیں. جیسا کہ کل اس بات پر بات ختم ہوئی تھی کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جسمانی اور روحانی اعتبار سے دیگر مخلوق یا دیگر لوگوں میں افضل ہیں. یہ بات چلی تھی. آخر انبیاء کا جسم بھی اور لوگوں کے جسم سے افضل، انبیاء کی ارواح بھی اور لوگوں کے ارواح سے افضل. تو معلوم ہوا قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ انبیاء افضل جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر. تو کبھی بھی بھولے سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم اور پیغمبر یکساں ہیں، ہم اور نبی یکساں ہیں. بھولے سے بھی نہیں کہہ سکتے، ایمان میں فرق پیدا ہو جائے گا. یہ بات ماننا ہے کہ تمام لوگوں کے جسموں سے نبیوں کا جسم بڑھ کر ہے، تمام لوگوں کی ارواح سے نبیوں کی روحیں بڑھ کر ہیں. ان میں سے جو چیزیں جسم سے ہیں جیسے سونگھنے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، اور یہ تمام طاقتیں جو ہم میں ہیں، ان تمام طاقتوں میں عام لوگوں کے مقابلے میں نبیوں کا سننا اور نبیوں کا دیکھنا، نبیوں کا سونگنا ہم سب سے افضل والا ہے. جی ابھی انبیاء کی بات ہو رہی ہے. دیگر انبیاء، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ابھی بیان نہیں ہوئی ہے. یہ دیگر انبیاء کی باتیں ہیں. دیگر انبیاء کا جسم ہمارے جسموں سے افضل، دیگر انبیاء کا سننا ہمارے سننے سے افضل، ان کا دیکھنا ہمارے دیکھنے سے افضل، ان کا سونگنا ہمارے سونگنے سے افضل، ان کا مقام، ان کا روحانی حال ہمارے روحوں سے بڑھ کر ہے. جیسا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں، حضور کے حدیث نقل کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ساری زمین میرے نظروں میں سمیٹ کر قریب کر دی گئی. ساری روئے زمین. جی روئے زمین کہاں سے کہاں تک ہے؟ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب. صرف ایک جگہ کی مغرب اور مشرق نہیں جی، پوری دنیا کا 4 حصہ ہے. ایک مشرق ہے، ایک مغرب ہے، ایک شمال ہے، ایک
जुनूब है, पूरी दुनिया। तो सरकार फरमाते हैं सारी दुनिया की जमीन मेरी निगाह में सिमट कर रख दी गई है और मैं उनको अपनी नजर से देखता हूं, मैं अपनी आंखों से उसे देखता हूं। तो जब पूरी जमीन सिमट कर रख दी गई है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम सुनते हैं क्या? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सलाम पढ़ने को देखते हैं क्या? ऐसा बोलना जायज है क्या? ये शिरक है जी, ये बात है। सरकार फरमाते हैं मशरिक और मगरिब, शिमाल और जुनूब क्या है, सिमेट दिया, सब एक जैसे हम इस हाल के हैं, इसको देखते हैं, ये हाल है, इस हाल में मशरिक है, इस हाल में ये मगरिब है, इस हाल में ये शिमाल है, इस हाल में ये जुनूब है। तो हमारी नजरें जाती है नहीं जा रही? मशरिक की तरफ भी देख रहे हैं, मगरिब की तरफ भी देख रहे हैं, शिमाल की तरफ भी देख रहे हैं, जुनूब की तरफ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? जैसे ये हाल हमारे निगाहों से पोशीदा नहीं है, वैसे ही सारी जमीन हुजूर की निगाह से पोशीदा नहीं। जी, सलाम पढ़ना है तो मदीने को जाओ, जिसके लिए जगह मखसूस है वहां जाएंगे, जिसके लिए सरकार फरमा दे सब मेरी निगाह में है। तो हुजूर हमारी सलाम को भी सुनते हैं, हुजूर हमारे सलाम पढ़ने को देखते भी। बात समझ में आ गई? अब ये कोई जरूरी है क्या कि मैं अब मशरिक में ही जाकर देखूं? ये हाल के मशरिक में ही जाकर देखना मुझे जरूरी है क्या? किसी से भी पूछूं जी, किससे भी पूछूं मशरिक किधर है तो ऐसा बताएगा, मगरिब किधर है ऐसा बताएगा, ईस्ट किधर है बताएगा, वेस्ट किधर है बताएगा। जी, हाल में बताता ही नहीं बताता है। तो जब मैं हाल में आ गया तो इसका चारों तरफ मुझे दिख रहा है और आप सबको दिख रहा है। वैसे हुजूर फरमाते सारी जमीन मेरी निगाहों के सामने है, मैं देखता हूं। अच्छा, एक बात और सुनिए, सरकार फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम देखते हैं, आप किधर देख रहे हैं? मेरी तरफ देख रहे हैं ना जी, मेरी तरफ देख रहे हैं और मैं आपकी तरफ देख रहा हूं। देखता देखता मैं पीछे मशरिक की तरफ भी देख लिया जी, देखता देखता मैं मशरिक की तरफ भी देख लिया, आप देखते देखते मगरिब की तरफ देख लिए, हो गया। मगर आप जब मुझे देख रहे हैं तो आप पीछे, आपके पीछे क्या है? मशरिक है जी, आपके पीछे मशरिक है, मैं देख रहा हूं मशरिक को, इसलिए कि मेरे आगे है, और मेरे पीछे क्या है? मगरिब है, मैं मगरिब को देख रहा हूं नहीं जी, इसलिए कि वो मेरे पीछे है। तो मालूम है आगे की चीज हम देखते हैं, पीछे की चीज नहीं देख सकते। एक हाल में आज आने के बावजूद आगे की चीज देख सकते हैं, पीछे की नहीं देख सकते। मगर सरकार फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं पीछे भी वैसे ही देखता हूं जैसे आगे को देखता हूं, मैं पीछे भी वैसे ही देखता हूं जैसे आगे को देखता हूं। ये बात इसलिए सरकार ने फरमाया, बाद मुनाफिक थे, मस्जिद में आते, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने आते, आकर ठटोल करते, दिल लगी करते, नमाजियों का वो रुख सजदे में जाना और ये अपना सुरीन का उठाना, सजदे में जाते वक्त में उठाते हैं ना, समझे पैर ये करके ऐसा बढ़ जाते हैं ना सजदे में जी, ऐसा उठाना, ये देख कर पीछे क्या करते? हंसते। ये देखो नमाज पढ़ रहे कैसे, ये देखो इनका सजदा देखो कैसा है, ऐसा हंसते। और उसमें से उनके दिलों में ये बात भी आ जाती, पैगंबर को क्या मालूम, हुजूर को क्या मालूम, वो तो सामने नमाज पढ़ा रहे, उनको क्या मालूम है, आओ हम ठटोल करेंगे। वो देखेंगे भी नहीं, देख नहीं सकते, सामने है वो सबके। ये बात कहकर ठटोल करते, मजाक करते, किसका? नमाजियों। किसका? नमाजियों का। वो कौन से नमाजी? हमारे जैसे नमाजी, समझे। कम से कम नौजवान मस्जिद को जाओ तो कम से कम ऐसा लिबास पहन के जाओ, दूसरा पीछे खड़ा हो तो उसे कराहत ना हो।
जींस पैंट पहने हैं बहुत टाइट, और शर्ट ऐसा है जैसी जैकेट, औरतों की जैकेट की तरह, ब्लाउज जिसे बोलते हैं। सजदे में जाते हैं तो ये पिछला हिस्सा समझे टाइट हो जाता है या लूज हो जाता है। और आपके पीछे क्या मालूम कौन कौन खड़े रहते हैं, आलिम दीन खड़ा रहता है। देर से आया तो क्या मैं आपके आगे आकर खड़ जाऊंगा? आपके पीछे रहूंगा मैं? जब आपके पीछे रहूंगा तो मेरी नमाज का क्या जी, हमारी नमाज का क्या? बुजुर्गान दीन आते, आपके पीर आकर खड़े हो गए अचानक, क्या हाल होगा? उनकी नमाज का क्या? इसलिए खास तौर पर बड़ी उम्र वाले तो अपनी जगह, ये नौजवान जो हैं कम से कम अगर ऐसा लिबास बदल नहीं सकते, आपकी जवानी इजाजत नहीं देती है, या फैशन से ही रहना चाहते हैं, रह जाइए, नमाज में आइएगा तो कम से कम ऐसा लिबास पहन करके आइए जिससे जिस्म पूरा ढके। जिस्म ढकना जरूरी है नहीं, जिस्म छुपाना जरूरी है ना, मगर ये क्या तरीका, इससे जिस्म छुपता है, समझे? कम से कम जैसे जज आता है कोर्ट में तो उसका लिबास होता है नहीं, वकील आता है कोर्ट में उसका लिबास होता ही नहीं होता। कैसा लिबास है उसका जी? ब्लैक कैस कहां तक रहता है? नीचे तक रहता है। जज का कहां तक रहता है? नीचे तक रहता है लिबास उसका, समझे? ये कानून है, अगर वो लिबास पहने बगैर हाफ सूट करके आ गया तो कोर्ट के कानून के खिलाफ, गवर्नमेंट ऑर्डर के खिलाफ। ऐसे ही अल्लाह के दरबार में हम आ रहे हैं तो कम से कम कल ही से अगर जुब्बा नहीं है तो खरीद लीजिएगा, मिल जाते हैं, समझे? हैं तो वही पहन करके आइए। पीर भाई हो, मुसलमान हो, मुरीद हो, कोई हो, नमाज को आए तो अपना लिबास बदल, ये समझ कर जाएं कि मैं रब की बारगाह में जा रहा हूं। जमात है, सफ है, उस सफ में उलमा होंगे, औलिया होंगे, हुफ्फाज होंगे। अब यहीं के एक मिसाल ले लीजिए, मैं तो सबसे देर से आता हूँ, मुझे 8 रकात 12 रकात मिलते हैं, फिर उसके बाद अलग पढ़ लेता हूँ, मुझे आने तक टाइम हो जाता है। अब मैं आपके पीछे ही खड़ता हूँ, आपके पीछे खड़ता हूँ, तुम आंख बंद करके तो नहीं खड़ सकता ना, अचानक नजर पड़ सकती। तो इसलिए अल्लाह के घर आ रहे हैं, जुमा का रोज एहतमाम से जाते नहीं जाते, जुमा का रोज पूरे एहतमाम के साथ जाते हैं। ऐसे 5 वक्त नमाज में वैसे एहतमाम होना चाहिए। उसके बाद आते 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 आपको ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि वही लिबास आपको हमेशा के लिए पसंद आ जाए, उसके बगैर आप नहीं निकले, समझे? पुलिस वाला पुलिस का लिबास पहन के जाता है, बाद आकर क्या करता है? वही लिबास पहन के रहता है कि निकाल देता है, समझे? एक्टर है, एक्टर बंदर के पूरे कपड़े पहन के रहता है, जितने कपड़े बंदरों के पहनने के वो पहनता है, उसको क्या वही हमेशा पहन के रहता है? क्या करता है? हो गई एक्टिंग, हो गई, बंदर की एक्टिंग करना था कर दिया, फिर उसके बाद इंसान बन गया। मगर अफसोस ये है कि हम इंसान उसकी एक्टिंग को देख करके बंदर बन जाते, समझे? उसकी एक्टिंग से हम क्या हो जाते हैं, उसको फैशन बना लेते। बहुत एहतियात, पठानी ड्रेस है, चलो लंबा जुब्बा है, पहनो, समझे? ऐसा पहनना चाहिए कि जिससे हमारा, समझे, जिस्म का साख्त छुपे। फिर बात कहां को आ रही थी? एक मुनाफिकीन की बात। पीछे आकर के क्या करते थे? हंसते थे, और दिल में यह ख्याल करते हम जो हंस रहे हैं, हम जो हरकत कर रहे हैं, हुजूर को मालूम नहीं है। उनके दिल में यह बात थी और आपस में कह लेते थे। हुजूर नमाज पढ़ने के बाद मुड़कर फरमाते, क्या हो गया लोगों को, बहन, क्या हो गया लोगों को जो नमाज में आते हैं और पीछे खड़े होकर हंसते हैं नमाजियों पर, और दिल में यह ख्याल करते हैं कि मुझे कुछ मालूम नहीं होता। दिल में यह ख्याल करते हैं कि मुझे कुछ मालूम नहीं होता। वो सुन लें, मैं जैसा आगे देखता हूं उसी आन पीछे भी देखता हूं, जैसा किसी का जाहिर देखता हूं वैसा उसके दिल के हालात भी देखता हूं। बात समझ में आ गई? बदअकीदगी का कोई इलाज नहीं है बाबा, बदअकीदगी का कोई इलाज नहीं है, गुमराहियत का कोई इलाज नहीं है। हिदायत के लिए बहुत बातें, समझे? गुमराहियत के लिए कोई बात नहीं। गुमराहियत के लिए यही बात के इनकार करो, रद्द करो जी। मानने की जहां बात आती है तो बड़ी मुश्किल से
اب آتی ہے بات. تو میں کیا بتا رہا تھا, یہ پورا حال ہمارے نگاہوں کے سامنے, مشرق ہے, مغرب ہے, شمال ہے, جنوب ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور سلام سنتے کیا, حضور ہمارا سلام پڑھنا دیکھتے ہیں کیا, ایسا کہنے والا اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا. اس کو ویسا ہی کہنا ہے, وہ ویسا ہی کہتا ہے. مگر ہم سلام پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس پختگی آ جانا چاہیے. تو جیسا یہ پورا حال ہماری نگاہوں کے سامنے ہے, بلا تشبیہ و تمثیل حضور فرماتے ہیں ساری روئے زمین میری نگاہوں کے سامنے ہے, اور میں دیکھتا ہوں. جب یہ بات معلوم ہوئی تو میں عرض کروں, جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ روئے زمین سمیٹ کر رکھ دی گئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھے آسمان تک کی ساری چیزیں دکھائی گئی. آپ کی نظر ایسی تھی, روحانیت کی نہیں, روح کی نہیں, جسم کی نظر ایسی تھی کہ نیچے زمین پر کھڑے ہوتے اور آسمانوں کو دیکھتے تھے. یعنی اب پہلا آسمان تو ہمیں دکھتا ہی ہے, مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتوں آسمان دکھتے تھے. اور دور کیوں جائیے, بڑی پتے کی بات ہے. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ امامہ انور زیب سر کرتے, تاج رہتا سر پہ. وضو کے لیے جب امامہ نکالتے تو ایک مرتبہ آئے, بیٹی فاطمہ کھڑی ہوئی ہیں, بڑا پیار آ گیا. بیٹی پر بڑا پیار آ گیا. پیار آنا تھا, آپ نے اپنا امامہ انور بیٹی کے سر پہ رکھ. تو گویا کوئی بیٹی سے پیار کر کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے یا کچھ رکھتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے, تو یہ حضور کا پیار ہے. بیٹی پر پیار آ گیا, اور کیا دیا, کیا رکھ دیا سر پر, اپنا امامہ نکالا اور ان کے سر پہ رکھ دیا. وضو فرما لیے. وضو سے فارغ ہونے کے بعد پھر آئے, اپنا امامہ اٹھا لیا, اپنے سر پہ رکھ لیا. بی بی فاطمہ نے عرض کیا, ابا جان, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے امامہ اٹھا لیا میرے سر پر سے. کیوں بیٹی, کیا بات ہے؟ جب آپ نے امامہ انور میں آپ کا میرے سر پہ رکھا, جتنی دیر وہ میرے سر پہ تھا میں زمین پہ کھڑی تھی, عرش اعظم تک دیکھ رہی تھی. جی کہاں تک دیکھتی تھی؟ سارے حجابات ہٹ گئے. حضور کا امامہ انور بی بی فاطمہ کے سر پہ آ جائے اور عرش اعظم تک صرف امامہ رکھنے کی وجہ سے خاتون جنت بی بی فاطمہ دیکھ سکتی ہیں, تو حضور کی نگاہ کا عالم کیا, حضور کے دیکھنے کا عالم کیا. نہیں سمجھ میں آئی بات آپ؟ جب یہ بات معلوم ہوئی, حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کی نظر کا کیا عالم تھا. مفسرین فرماتے ہیں 3 میل کی چونٹی, کیا ہے, 3 میل کی چونٹی جب چلتی ہے تو اس کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام سنتے تھے. کتنے میل پر؟ ہم کتنے میل کی سنتے ہیں جی؟ چونٹی کی آواز کبھی سنے ہیں؟ نہیں سنے. تو جب چونٹی کی آواز ہمارے سامنے سے چلتی ہے تو اس کی آواز سننے کی ہم میں طاقت نہیں ہے, تو ایسے کمزور لوگ اٹھ کر کہیں گے کہ نبی دیکھتے ہیں کیا, نبی سنتے ہیں کیا. سمجھے کتنے افسوس کی بات ہے. ایمان کیسے برباد کرتے ہیں لوگ. ایک ہی جواب آپ کو یاد رکھ لینا چاہیے. دیکھو بھائی, سب باتیں کرو, ایمان کی نسبت سے کوئی بات نہیں کرنا, عقیدے کی نسبت سے کوئی بات نہیں کرنا. تم کو جو کرنا ہے وہ کر لو. ہمارے عقیدے پر آپ کچھ چوٹ نہیں کرنا. اگر ایسا ہے نوکری نہیں چاہیے, ایسا ہے تو دوستی نہیں چاہیے, ایسا ہے رشتہ داری نہیں چاہیے, ایسا ہے تمہارا مال نہیں چاہیے, تم نہیں چاہیے. تم سب سے بڑھ کر, تم سے جیسے ہزاروں سے بڑھ کر ہے ہمارا ایمان. ہمارے پاس جو ایمان اور عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کے, جو ایمان اور عقیدہ ہے, یہ کربلا میں شہادت کے بعد ملا ہے. اپنے بچوں کو یتیم کرنے کے بعد ہم تک وہ دین آیا ہے. تم کو دلی کا مل گیا ہوگا, بمبئی کا مل گیا ہوگا, ہم کو مدینے کا ملا ہے, ہم کو بغداد کا ملا ہے, ہم کو اجمیر کا ملا ہے. تو صاف اگر آپ جواب دے نہیں سکتے تو اتنی مضبوطی تو آ جانا چاہیے, اس سے دوستی کٹ.
سمجھے؟ جیسا ہمیشہ آپ سے کوئی دل لگی کرتا ہے، کوئی آپ کو چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، تو ایک بار آپ کا موڈ خراب ہو گیا، تب کیا بولتے؟ یہ سب کرنا آنا نہیں. ہمارے دل کو یا ہمارے مزاج کو ٹھیس پہنچانے والا کتنا کلوز دوست کیوں نہ، کیا بولتے؟ یہ سب رہا تو یہاں بولتے نہیں بولتے. تمہارے سے میں دوستی نہیں کرتا، ہٹو میں ایسا آدمی نہیں. بولتے نہیں بولتے. جب ہمارے لیے کوئی بات ہو جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں. جب نبی کی بات آتے ہیں تو چاہتے ان کا دین ان کا ہمارا کیسا ہے، ہمارا دین ہمنا ان کا دین ان کو کیسا بولتا ہے. سمجھے؟ نہیں، میرے نبی کے بارے میں کچھ بولتا ہے تو نہیں سنوں گا، اولیاء کے بارے میں کچھ بولتا ہے تو نہیں سنوں گا، نہیں سنوں گا. اگر ایسی جگہ نوکری بھی کر رہا ہے، یجمان کچھ بولتا ہے، سمجھے تم ادانا ہو، تمہارے اولیاء دیتے کیا؟ یجمان میں آیا ہوں کام کرنے کے لیے اور آپ شام کو مجھے جو دینا ہے وہ دیتے ہیں، اتنی ہی میری آپ کی دوستی. یہ کام کسی بقال کے دکان میں بھی میں کر سکتا ہوں، کسی غیر مسلم کے دکان میں بھی میں کر سکتا ہوں. آپ کے ہاں بھی آیا ہوں، کر رہا ہوں. اگر آپ ہمارے ایمان پر، ہمارے بزرگوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو ایسی نوکری نہیں چاہیے. یہ آنا کم سے کم اتنا تو آنا. اگر اتنا نہیں آتا ہے تو پھر مسلمان کیسے، عاشق رسول کیسے، سنی کیسے؟ بہر حضرت سلیمان علیہ السلام کیا دیکھتے تھے؟ 3 میل کی چونٹی کی آواز سنتے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام، جی نبیوں کا جسم بتانا، حضرت یعقوب علیہ السلام سونگ لیے کسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب لا کر کنویں میں بھائیوں نے ڈال دیا اور وہ قمیص لا کر کہنے لگے بھیڑ نے آ کر کے کھا لیا اور ایسا ہو گیا، اب وہ قمیص دیکھیے ایسی ہے، خون آلود ہے، تو آپ نے اس کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا گیا. یعقوب علیہ السلام کے سونگنے کی تاثیر تھی. اسی طریقے سے وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص سونگے، پتہ لگا لیا. اس کے بعد جو واقعہ ہوا سورہ یوسف میں موجود ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، بس یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں. اس یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو کی نسبت سے یعقوب علیہ السلام کا درجہ اتنا، یعنی مطلب یعقوب علیہ السلام کو یہ سعادت ملی کہ آپ مصر کی حکومت پا گئے. پھر ادھر سے چلیے حضرت خلیل ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو، جو آسمان دیکھتے تھے، مگر آپ کی اور ایک کیفیت کیا تھی؟ آپ کے جسم میں وہ کمال تھا کہ آگ میں ڈال دیا گیا. جسم کو آپ کے آگ میں ڈال دیا، مگر آگ جسم کو جلا نہ سکی. جی آگ کی تاثیر کیا ہے؟ جلانا. وہ نبی غیر نبی، ولی غیر ولی کو دیکھتی ہے کیا؟ آگ کا کام ہی کیا ہے؟ جلانا. جو اس کے قبضے میں جو اس کو آ جائے، اس کے قریب اس کو جلا دیتی ہے. سمجھے؟ مگر یوسف حضرت سمجھے ان کا کیا نام ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا جسم اگر نہیں جلا ہے تو یہ جسم معلوم ہوا غیر نبی کا جسم الگ ہے، نبی کا جسم الگ ہے. اب علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں. یہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اب جن کو باب علم کہا، یعنی دروازے علم کہا، وہ علی کیا فرماتے ہیں؟ مجھے حضور سے 1000 علم ملے. مجھے حضور سے 1000 علم ملے. اس علم کی برکت اتنی تھی کہ میں اس میں سے 1000 علم نکال دیا، یعنی اور آواز بڑھایا. سمجھے؟ 1000 علم ملے اور اس علم کی وضاحت، اس علم کی تشریح، اس علم کی توضیح 1000 علم کے برابر کیا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے. جب حضرت علی تو نبی نہیں ہے، ولی کے علم کا جب یہ عالم ہے تو نبی کے علم کا عالم. اور اس کے آگے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام. یہ تو حضرت علی کی بات ہوئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی جس کا نام ہے آصف برخیا.
جس کا نام کیا تھا؟ آصف برقیہ تھا. انہوں نے کیا کیا؟ بلقیس کا تخت لائے. کیا ہے؟ 80 گز لمبا، 80 گز چوڑا. سمجھے؟ مقام صنعا تک جانے کے لیے 2 مہینے جانے کا راستہ، 2 مہینے آنے کا راستہ. ہدہد نے آ کر اس کی تفصیل پیش کی کہ میں وہاں تک چلا گیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں صرف جو ہے نبوت ہی نہیں تھی، آپ کے ہاتھ میں جنات کنٹرول میں تھے، پرندے آپ کے کنٹرول میں تھے. تو سمجھے، آپ کے کنٹرول میں آسمان پہ اڑنے والے پرندے تھے، سب آپ کے قبضے میں. ایک مرتبہ آپ تخت بچھائے، سب لوگ آ گئے، ہدہد نہیں آیا. ہدہد نہیں آیا، وہ ایک پرندہ ہے. کہا ہدہد کہاں ہے؟ نہیں آیا. تو فرمایا اگر وہ آئے تو فوراً آ جانا میرے پاس، ورنہ اس کو دیر کرنے کی سزا دوں. بعد بہت دیر کے بعد اڑتا ہوا آیا تو پوچھ رہے ہدہد سے. کون پوچھ رہے ہیں؟ سلیمان. کہاں گیا تھا؟ کیوں لیٹ؟ کہا میں اڑتے اڑتے ملک سبا، سنا نہیں وہ سبا ہے، ملک سبا چلا گیا. وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جس کی بادشاہت چل رہی اور اس کی رعایا بھی، اس کا تخت ایسا ہے، اور ایک تخت اور اس کی عمارت، اس کا بنگلہ، ایک کمرہ دوسرے کمرے سے اعلیٰ وار پر، ایسے کئی کمروں کے اندر وہ اپنا تخت رکھتی. آ کر اس کی باتیں بیان کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا مجمع ایسے بیٹھا ہوا ہے، تمام لوگ بیٹھے ہیں، جنات بھی ہیں، پرندے بھی ہیں. آ کر جب اس ہدہد نے تفصیل بتائی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہاں تک کام کرتی ہے، جاؤ یہ میرا پیغام سناؤ. کیا لکھتے ہیں اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک من سلیمان. سمجھے؟ یہ آیت مبارکہ ہے 19ویں پارے میں کہ اللہ کے نام سے میں لکھ رہا ہوں. یہ تخت بلقیس کے نام یہ ہے، فوراً آ جائے وہ اور اسلام لائے، ورنہ پھر اس کی حکومت چلی جائے. یہ خط ڈال کے آ جائے. وہ کئی کمروں کے اندر آرام کر رہی تھی، اس کا خط جب ہدہد ڈال کے آیا تو اس کے سینے پر گیا. اٹھ کے چونک کے پڑھتی انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. یہ لکھا پڑھتے ہی اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے 19ویں پارے میں. 19ویں پارے میں جانے تک کتنے سال لگیں گے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سال لگیں گے. اس میں لکھتے ہیں آپ، وہ خط دیکھتے ہی لرزہ بھر پوری رعایا کو جمایا، کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے. سب نے کہا جان دے دیں گے ہم آپ کے لیے. کون آ کر حملہ کرتا ہے دیکھتے ہیں. سب سپاہی وغیرہ سب حمایت کرنے لگے. تو بالکل اس نے کہا کہ نہیں نہیں، مجھے تو اتنا ڈر ہے تمہاری پوری فوج آ کر بھی مجھے بچا نہیں سکتی ہے. یہ خط ایسے ویسے کی جانب سے نہیں آیا. میرا بہتری اسی میں کہ میں اس کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں. اب بارگاہ سلیمان میں آنے کے لیے تیار ہو گئی. کون؟ بلقیس. بلقیس آنے کے لیے تیار ہو گئی. ہدہد پورا قصہ دیکھ کر آ کے بول دیا ایسا آ رہی ہے. وہ آ رہی ہے آپ کی بارگاہ میں. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت آ جائے. کون ہے جو لے آئے گا؟ بہت جلدی میں لے آنا. جن تھا کھڑا ہوا، کہنے لگا میں لاؤں گا میں لاؤں گا. کتنی دیر میں لائے گا؟ جو بیٹھے ہیں ان کے کھڑنے تک، جو بیٹھے ہیں ان کے کھڑے ہونے تک لے کر آ جاؤ. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں یہ بہت دیر ہے. کیا ہے یہ؟ بہت دیر ہے. بیٹھا ہوا کھڑے ہونے تک لانا بہت دیر ہے. یہ کرنے والا کون تھا؟ وہ جن. مگر آصف برقیہ جو تھے وہ اٹھے. یہ انسان تھے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امت میں سے تھے، آپ کے غلاموں میں سے تھے. ان کو سلیمان علیہ السلام کی امت کے اولیاء میں قرار دیا گیا ہے. وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میں لاؤں. کتنی دیر میں لائیں؟ پلک جھپکنے کی. کتنی دیر میں؟ پلک بولنے تک کتنے پلک مار دیا.
جی پلک جھپکنے کی دیر لاؤں گا، اتنا دیر بولنے کی دیر پلک جھپکتے ہی وہ آ گیا تخت۔ تو وہ تخت بلقیس کا آیا، یہ کون سی طاقت تھی؟ جسمانی تھی۔ کون سی طاقت؟ جسمانی طاقت تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے امتی کے، جی آپ کے امت کے ایک آدمی اور ایک ولی کی یہ طاقت تھی کہ پلک جھپکنے کے برابر 2 مہینے کی مسافت جانے، 2 مہینے کی مسافت آنے، 80 گز لمبا 40 گز چوڑا اتنا بڑا تخت لا کر سلیمان کی خدمت پہ پلک جھپکنے کے برابر کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن میں ہے، قرآن میں، لال کتاب میں نہیں، بریلی کی کتاب، کچوچا کی کتاب، مدراس کی کتاب نہیں، قرآن ہے، اللہ کی کتاب میں ہے۔ جب آصف برقیہ اتنا طاقت رکھتے ہیں تو سلیمان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ سلیمان کی طاقت کا جب اندازہ نہیں لگا سکتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا عالم کیا؟ حضور پلک جھپکنے کی دیر ہمیں تشریف نہیں لا لیتے؟ کیا سرکار پلک جھپکنے کی دیر ہمارے قریب نہیں ہو جاتی؟ پھر ایسا کیوں کہتے ہیں لوگ سلام یہاں وہاں جا کے پڑھو، سلام یہاں جا کے پڑھو؟ سمجھے اس کا ایمان ہوگا کہ حضور وہاں ہیں، کہ اس کا نبی ہوگا جو دور ہوگا، ہمارے نبی وہ ہیں جو وہاں بھی ہیں اور یہاں بھی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس سے آگے چلیے، یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے لایا ہوں کون سی چیزیں ہیں؟ یہ صرف جسم، کیا ہے؟ جسم کی یہ ہے۔ اب جسم کا یہ عالم ہے تو عقل کا عالم کیا ہوگا؟ عقل کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے تو نبی کی روحانیت کا عالم کیا ہوگا؟ نبی کی روحانیت کا عالم کیا ہوگا؟ سمجھے؟ نبی کی روحانیت سمجھیں سب کے ساتھ باعتبار روح سرکار ہمارے ساتھ۔ سمجھے؟ اللہ کو کوئی جسم پسند نہیں آیا، اللہ کو کوئی دل پسند نہیں آیا، اللہ کو کوئی روح پسند نہیں آئی، یہ ایک ہی روح اللہ کو پسند آئی، ایک ہی جسم اللہ کو پسند آیا، ایک ہی قلب اللہ کو پسند آ گیا۔ وہ روح جسم پسند آیا تو کس کا جسم؟ جسم محمد۔ دل پسند آیا تو قلب محمد، روح پسند آئی تو روح محمد۔ جو پسند آ گیا اسی کو پھیلایا، اسی سے عالم بنایا۔ جتنے جسم ہیں دنیا میں وہ سب پھیلائیں گے تو اجسام ہیں، اور سمیٹ لیں گے تو جسم محمد ہے۔ جتنے قلوب ہیں دنیا میں وہ قلوب ہیں، ان تمام کو سمیٹ لیں گے تو قلب محمد ہے۔ سمجھے؟ جتنی ارواح ہیں وہ سب ارواح ہیں، اگر سمیٹ لیں گے تو وہ کیا ہے؟ روح محمد ہے۔ یہ پوری دنیا جسم محمد کی تجلی ہے، یہ پوری دنیا قلب محمد کی تجلی ہے، یہ پوری دنیا روح محمد کی تجلیات الگ نہیں۔ جب یہ معلوم ہوا، اسی لیے حضور کو فرمایا گیا ان اللہ اصطفیٰ۔ سمجھے؟ اللہ نے یوں ہی نہیں چن لیا، سمجھے؟ اللہ کے علم ہے سب کچھ۔ یہی میرا محبوب ہے جو تمام سے افضل و اعلیٰ ہے، یہی ہے میرا پیارا، تو اللہ نے نبیوں میں سے ان کو چن لیا۔ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا۔ اب چلیے آخر بات کی طرف آ رہا ہوں تاکہ کل کے لیے بات یہ نہ رہے، آج ہی ختم ہو جائے۔ دیکھیے، پیدائش ہے، ولادت جی، ولادت کی 2 قسمیں، ولادت سوری اور ولادت معنوی۔ ولادت کی کتنی قسمیں؟ ولادت سوری، ولادت معنوی۔ ولادت سوری میں بدن کا تعلق ہے، جی، جس کے لیے پیدا ہونے والا ایک ماں باپ سے پیدا ہو، جی، یہ ولادت سوری۔ ماں باپ کی نسبت سے جو پیدا ہوتا ہے اس ولادت کو ولادت سوری کہتے ہیں، جس میں ماں باپ ہیں اس کے اور ماں باپ کی یہ کیا ہے؟ اولاد۔ اور ایک ہے ولادت معنوی، ایک ولادت ہے معنوی جس کا تعلق روح سے، جس کا تعلق روح سے ہے۔ تو اب دیکھو، ہر بچہ اب باعتبار ولادت سوری
اپنے ماں باپ کی اولاد ہے. جی باعتبار ولادت سوری ہر آدمی اپنے ماں باپ کی اولاد ہے، اور ولادت معنوی میں روحانی اعتبار سے ہر مرید اپنے شیخ کی اولاد ہے، اور ہر شاگرد اپنے استاد کی اولاد ہے. جی اسی لیے حضور فرماتے ہیں تمہارے تین باپ، ایک وہ جس نے تم کو جنا، ایک وہ جس نے تمہاری تربیت کی، ایک وہ جس نے تمہیں پڑھایا. سمجھے؟ ولادت سوری کے اعتبار سے چونکہ جسم کو کیا ہے؟ موت ہے. جسم کو موت ہے، تو اب یہ رشتہ کب ٹوٹ جاتا ہے؟ مرنے کے بعد ماں باپ کا بیٹے کا سب رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، بیوی کا شوہر کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. ولادت معنوی یعنی روحانی جو رشتہ ہے، یہ چونکہ روح کو موت نہیں ہے، روح کو موت نہیں ہے، لہذا یہ رشتہ بھی نہیں ٹوٹتا. جب تک زمین پر ہیں رشتہ قائم ہے، جب جو دنیا چھوڑے ہیں رشتہ قائم ہے. کوئی مرید اپنے شیخ سے رشتہ اس کا ٹوٹتا نہیں ہے، اور کسی شاگرد کا رشتہ استاد سے ٹوٹتا نہیں ہے. اسی کو فرمایا کہ استاد سمجھے کیا ہے؟ ہمارا باپ. استاد ہمارا باپ ہے، استاد ہمارا باپ ہے، اور ماں باپ بھی ہمارے ماں باپ ہیں، مگر دو اعتبارات ہیں. ایک بچے کے دو باپ کیسے بول کر سمجھے؟ ایک باپ سوری یعنی جسم کی نسبت سے ہے، ایک باپ جسم کی نسبت سے ہے، ایک باپ روح کی نسبت سے ہے. سمجھے؟ اب اس میں جسم اور روح دونوں میں آپ فرق کریں گے تو کس کا مرتبہ اونچا ہے؟ روح کا مرتبہ اونچا ہے. تو رشتہ کون سا اونچا ہوا؟ ہاں روحانی رشتہ اونچا ہوا. اسی لیے کہتے ہیں جو رشتے ٹوٹنے والے ہیں کسی عمر میں جا کر کے سرنڈر ہو جانا پڑتا ہے، ایسے رشتوں کو توڑو، بس ان کو جس حد تک رکھنا ہے اس حد تک رکھو، اور ان سے روحانی رشتہ قائم کرو جن کا رشتہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور اس کے لیے ایک اور بات مفسرین فرماتے ہیں ولادت سوری کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں. ولادت سوری کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک رحم، ایک رحم، اور دوسرا ڈراپ. یو آر انڈرسٹینڈ؟ سمجھے؟ جو شادی شدہ ہیں وہ بھی سمجھ رہے نہیں ہے تو آج کون سی چیز چھپی ہوئی ہے. وہ یو آر انڈرسٹینڈ انہوں سمجھ لے تو ڈاکٹر صاحب ہم کو کیا کرنا ہے. سب جب دوسرے لوگ کیا کریں، کیا کی بولے سمجھ میں آئے. سمجھے؟ یعنی دنیا میں آنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ماں کا پیٹ ہونا اور باپ کا نطفہ. سمجھے؟ اتنا کھلا بتاتا ہوں. باپ کا نطفہ ہونا اور ماں کا رحم ہونا، یہ جب تک دو چیزیں نہیں ملتی اس وقت تک کوئی پیدا نہیں. اس میں دونوں میں سے کسی ایک کی خرابی آ گئی تو ابھی ولادت بچے کی نہیں ہو سکتی. تو ولادت سوری کے لیے دو چیزیں ہونا، ایک رحم مادر اور ایک نطفہ پدر. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسے ہی شیخ کیا کرتا ہے؟ شیخ اپنے اولاد بناتا ہے تو کب بناتا ہے؟ تو شیخ کیا کرتا ہے؟ نفس کو سمجھے، نفس کا رحم سمجھے. ماں کے رحم کے مثال میں شیخ نفس جو ہے وہ نفس وہ رحم ہے، اور اس نفس کو کس سے جلوگر کرتا ہے؟ قلب کی تصور سے. سمجھے؟ قلب کے وجود سے، قلب کے وجود سے نفس کا بناتا ہے. کون بناتا ہے؟ شیخ بناتا ہے. جب شیخ بنا دیا تو اب کیا ہو گئی کہ نفس قبضے میں آ
وجود قلب کا تابع ہو گیا نفس، ہمارا دل صاف ہو گیا، پاک ہو گیا، تو پھر ہمارا نفس ہمارے قبضے میں۔ جب دل گندا ہوتا ہے تو ہم کس کے قبضے میں ہو گئے؟ نفس کے قبضے میں۔ خواہشات نہیں سمجھ میں ڈفیکلٹ بات ہے، مجھے خود آپ کو سمجھانے کے لیے ذرا دشواری ہو رہی، اب آسانی بات ذہن میں آ گئی۔ کیا ہے؟ جب ہمارا قلب گندا ہو جاتا ہے تو نفس موٹا ہو جاتا ہے، جب قلب ہمارا صاف ہو جاتا ہے تو نفس کنٹرول میں آ جاتا ہے، سمجھے؟ نفس ہمارے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے پیر کے ساتھ کی صحبت جب کرتے ہیں، وہ رگڑ رگڑ کر ذکر کرا کر تعلیم دے دے کر حلقے میں بٹھا کر نظریں ڈال کر کسے سجاتا ہے؟ وہ قلب کو سجاتا ہے۔ جب قلب سج جاتا ہے تو نفس اس کا کنٹرول میں، اور جب قلب دنیا کی محبت میں ملوث ہو جاتا ہے، دنیا کی طرف کے خواہشات میں قلب میں بڑھ جاتی ہے، تو نفس اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ غالب آ جاتا ہے، اور شرارتیں شہوتیں وغیرہ وغیرہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب آخر بات کیا ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں، یہاں ایک اور بات، بڑی پیاری بات صوفیہ نے فرمائی ہے، اسی آیت کی روشنی میں ساری باتیں۔ دیکھیے، انسان کو دینی عزتیں حاصل ہوتی، دینی اعتبار سے کسی کو عزت حاصل ہوتی ہے تو کن باتوں سے حاصل ہوتی ہے؟ اس کے ایمان سے، اس کے تقوی سے، اس کے پرہیزگاری سے، اس کی نیکیوں سے، اس کی کیا کرتے ہیں لوگ؟ اس کی کیا کرتے ہیں؟ عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، بڑے متقی آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، سمجھے، بڑے اللہ والے ہیں، تو اس کے تقوی کی وجہ سے اس کی عزت کس میں بڑھ گئی؟ لوگوں کے دلوں میں۔ کسی کی عزت ہوتی ہے، کسی کی عزت ہوتی ہے مال اور دولت کی بنیاد میں، بہت بڑے مال، بہت پیسے والے، سمجھے، یجمان بول کر اسے بیوقوف بنا، کیا لوٹنے کے لیے؟ اس کا مال۔ تو کسی کو مال سے عزت ملتی ہے، کسی کو تقوی اور طہارت سے عزت ملتی ہے، کسی کو حکومت سے عزت ملتی ہے، ایم ایل اے صاحب ہیں، ایم پی صاحب ہیں، بڑے صاحب ہیں، سمجھے، کسی کو کس سے عزت